اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک کے پہلے روزے کی دعا اور مختصر تشریح۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین وقیامی فیہ قیام القائمین ونبہنی فیہ عن نومة الغافلین وہب لی جرمی فیہ یا الہ العالمین واعف عنی یا عافیان عن المجرمین۔ اے اللہ، تو میرے روزے کو اس مہینے میں روزہ داروں کے روزوں جیسا بنا دے، اور میری شب بیداری کو شب بیدار لوگوں کی عبادت جیسی بنا دے، اور مجھے غافلوں کی نیند سے بیدار کر دے۔ اے جہانوں کے رب، میرا گناہ معاف فرما، اور اے گناہ گاروں کو معاف کرنے والے مجھ سے درگزر فرما۔ اس دعا کی شرح میں عرض خدمت ہے کہ روزے کی 3 اقسام۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک روزہ عام روزہ ہوتا ہے، یہ عام لوگوں کا روزہ ہے جس میں صرف کھانا پینا اور دیگر جسمانی مفطرات یعنی روزے کو توڑنے والی چیزوں سے پرہیز کیا جاتا ہے، لیکن آنکھ، کان، زبان اور دوسرے اعضاء گناہوں میں ملوث رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر نامحرم کو دیکھنا، غیبت کرنا یا حجاب کا پردے کا خیال نہ رکھنا عورت کے لیے، یہ عام روزہ ہے۔ ایک روزہ خاص ہوتا ہے، یہ روزہ اعضاء و جوارح کا روزہ ہے۔ اس میں انسان نہ صرف کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے بلکہ اپنی آنکھ، کان، زبان، ہاتھ اور پاؤں کو بھی گناہوں سے بچاتا ہے۔ مثال کے طور پر غیبت نہیں سنتا، بری نگاہوں سے بچتا ہے، اور زبان کو فضول باتوں سے روکتا ہے۔ غیبت نہیں کرتا، اور اس طرح جو گناہ ہوتے ہیں اس سے پرہیز کرتا ہے۔ یہ خاص روزہ ہوتا ہے۔ اور ایک روزہ خاص الخاص ہوتا ہے، یعنی خاص سے بھی خاص ہوتا ہے۔ یہ روزے کی سب سے اعلیٰ قسم ہے، جس میں روزہ دار کا دل اللہ کے سوا کسی اور چیز سے خالی ہوتا ہے۔ اس میں نیت صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، نہ دکھاوے کا شائبہ، نہ دنیاوی مفاد کی خواہش ہوتی ہے۔ دوسرے پیرائے میں قائمین شب بیداروں کی خصوصیات کیا ہیں؟ دعا میں قیام القائمین سے مراد وہ لوگ ہیں جو رات کو اللہ کے خوف اور عشق میں نماز پڑھتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے عبادت کرتے ہیں۔ شیخ عباس قمی کے بیٹے نے بیان کیا کہ ان کے والد رات کی نماز میں اس قدر روتے ہوئے آواز نکالتے تھے کہ گھر والے ان کی رونے کی آواز سے جاگ جاتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیام فقط جسمانی عبادت نہیں بلکہ دل کی گہری یعنی اس میں شمولیت اور خوف الہی کا نام ہے۔ غافلوں کی نیند سے بیداری کی دعا ہے۔ عن نومۃ الغافلین سے مراد دنیاوی لذتوں، گناہوں اور اللہ کی یاد سے غفلت ہے۔ مثال کے طور پر ایک دکاندار جو غیر قانونی طور پر پانی کی بچت کر رہا ہو، اچانک اسے موت آ جائے، یعنی پانی دکاندار جو ہے وہ پانی دودھ میں ملا رہا ہے اور اس کو اضافہ کر رہا ہے، بچت کر رہا ہے پانی کے ذریعے، اور اس سے اچانک موت آ جاتی ہے،
یہ دعا ہمیں اس غفلت سے بچنے کی ترغیب دیتی ہے کہ ہم ہر لمحہ اللہ کے حضور جواب دہی کا اور مسئول ہونے کا اپنے اندر احساس پیدا کریں۔ بخشش کی دعا، آخری حصے میں اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی گئی ہے۔ یا عافین عن المجرمین، میں اللہ کی صفت عفو کو اس میں چاہتا ہوں کہ وہ گناہ گاروں کو بھی معاف فرمائے، خاص طور پر مثلا رمضان کے مقدس مہینے میں اس دعا میں یہ درخواست کی گئی ہے کہ یا عافین عن المجرمین، اے مجرموں کو معاف کرنے والے۔ تو اس دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ رمضان المبارک جو ہے صرف بھوکے پیاسے رہنے کا مہینہ نہیں، بلکہ اپنے اعضاء، دل اور روح کو گناہ سے پاک کرنے کا موقع ہے۔ اس میں 3 چیزیں اہم ہیں۔ روزے کو صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی سطح پر مکمل کرنا۔ دوسرا، رات کو عبادت کے لیے جاگنا اور اللہ سے راز و نیاز کرنا۔ تیسرا ہے ہر لمحہ موت کو یاد رکھتے ہوئے غفلت سے بچنا۔ اللہ ہم سب کو اس دعا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔